السلام علیکم ویئرز، میں ہوں سید آفتاب رضوی، سید آفتاب رضوی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈی سی کالونی میں۔ 223 اور 226 جو الیکشن ہے وہ سر پہ ہیں، اور تمام امیدواران جو ہے اس وقت سرگرم ہیں اور الیکشن کی پوری تیاریوں میں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسبان گروپ کے صدارت کے امیدوار جناب صاحبزادہ بریگیڈیئر ریٹائر عاشق حسین طور۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ سر یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے ریٹائرمنٹ کی، یہ اچانک سے آپ کو ڈی سی کالونی کا جو الیکشن ہے اس میں ان ہونے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ واقعتاً رضوی صاحب ایسے ہی ہے کہ میں بڑی گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا، اور مجھے قطعاً کسی چیز کی نہ ضرورت ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو میں 2022 میں کچھ دوستوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی ڈی سی کالونی کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں 1 سال تقریباً ان کو اوائڈ کرتا رہا اور ریزسٹ کرتا رہا۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ جی دیکھیں، میں اس طرح کے معاملات میں نا زیادہ کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، لہذا میں ویسے ایک پریشر گروپ کو بنا کے جو صحیح لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں کوئی ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا اور حالات مزید بد سے بدتر ہوتے گئے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے گروپوں نے مجھے رابطہ کیا، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایک متحدہ گروپ بن جائے اور اس میں کوئی اچھے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سامنے آئیں۔ تو اس سلسلے میں مذاکرات ہوتے رہے، 3-4 گروپ جو سپلنٹر گروپ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا۔ تو ہم نے رانا نعیم صاحب کے پاس جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ الیکشن کو لیڈ کریں، اور ان 2 گروپوں نے جو مناپلی بنائی ہوئی ہے اور اس سوسائٹی کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اور میل ایڈمنسٹریشن ہے اور سوسائٹی کے حقوق کا بالکل بھی تحفظ نہیں ہو رہا، تو اس سلسلے کو ہم روکیں، چیلنج کریں۔ تو انہوں نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ اس سے معذرت کی۔ اگلے سٹیپ کے طور پہ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ اگر خود نہیں آ رہے تو ہمیں کوئی اچھا کینڈیڈیٹ دیں جو کہ ڈلیور کر سکے۔ انہوں نے 1-2 کینڈیڈیٹ پہلے نامینیٹ کیے جن کے نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھوں گا۔ انہوں نے ان کے ساتھ سارے چیزیں طے کرنے کے بعد، وعدے معاہدے کرنے کے بعد ان کو دھوکہ دیا، اور اندر ہی اندر ان کو دوسرے گروپوں سے کوئی بہتر آفر ہوئی اور وہ ادھر چلے گئے۔ وہ سب کو پتہ ہے، میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور آخرکار انہوں نے پھر سارے گروپوں نے متفقہ طور پہ مجھے نامینیٹ کیا، جبکہ میں ادھر موجود ہی نہیں تھا، اور مجھے رابطہ کر کے رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ کے نام پہ اتفاق ہوا ہے اور ابھی آپ نے یہ بیڑا اٹھانا ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو آپ کو پہلے اس چیز سے معذرت کر چکا ہوں، ابھی مزید بھی میں اس وقت بھی میں یہی کہوں گا کہ میں جسمانی، سیاسی، پولیٹیکلی میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہرحال قصہ مختصر کہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ ایک سوسائٹی کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس کو جہاد سمجھ کے آپ میدان عمل میں اتریں۔ اور یہ وہ حالات تھے جن میں مجھے اپنی کمفرٹ زون سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور میں میدان عمل میں اترا ہوں۔ میرا کوئی ذاتی نہ ایجنڈا ہے، نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، صرف اس سوسائٹی کی بقا اور شہریوں کے اور رہائشیوں کے حقوق کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ ہماری نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم اس کے علاوہ کوئی ہمارے ذہن میں اور ایجنڈا نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا،
آپ کے خیال میں ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی، دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو ان کو روٹین کے مسائل جو کہ رہائشیوں کو خاص طور پہ جن کو سامنا ہے، لیکن اس سے بڑھ کے ابھی سوسائٹی کو اور اس کے رہائشیوں کو اس سوسائٹی کی بقا کی فکر پڑ گئی ہے کہ جس طریقے سے یہ مینج کی گئی ہے، یہ سلسلہ اگر جاری رہا اور چیزوں کو ریورس نہ کیا گیا تو یہ سوسائٹی جو ہے اس کا مستقبل بہت تاریک ہے، بہت تاریک ہے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے کینٹ کو چھوڑ کے یہاں رہنے کو ترجیح اس لیے دی تھی کہ یہاں ڈیولپمنٹ اچھی ہے، سہولتیں اچھی ہیں، پارکس اچھے ہیں، سڑکیں اچھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ اس کی لوکیشن اور اپروچ اچھی ہے. اور کینٹ میں آنے جانے والوں کو خاصا مسئلہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مسائل جو ہے نا وہ تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آپ اگر چند ایک مین مسائل پوچھیں تو یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جو ادھر کرپشن کے ذریعے مسائل کریٹ کیے گئے ہیں، اس میں اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہماری سوسائٹی فائنینشلی جو ہے بینکرپٹ ہو رہی ہے، اور ایڈمنسٹریٹولی پورلی ایڈمنسٹریٹڈ ہے، اور کوئی اس کا پہلو لے لیں، چاہے ہارٹیکلچر ہے، سیکیورٹی ہے، دوسرے پہلو ہیں، صفائی ہے، سب جو ہے نیگلیکٹڈ ہیں. اور ان کو اگر ریورس نہ کیا گیا تو شہریوں کا کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہوگی، اور بہت سے شہری اس سے بڑے پریشان ہیں، کیونکہ جب ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بڑی خفتگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، اگر ہم ایک کرپشن کو قابو کرنے یا اس کو ریورس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باقی مسئلہ جو ہے ایڈمنسٹریشن کا ہے، مینجمنٹ کا ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پڑھے لکھے کیپیبل لوگ ہیں اور ڈیلیور کرنے کے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، اپنی محنت شاقہ سے دن رات ایک کر کے لوگوں کو ایک تبدیلی، اچھی تبدیلی جو ہے اس کی صورت میں ان کے کوالٹی آف لائف میں بہتری لائیں گے. ڈی سی کالونی کے سابق صدور کے پالیسیوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو فرینکلی کہوں گا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ کوئی پالیسی بناتے ہیں، اور جن کی کیپیسٹی تھی انہوں نے بالکل اس طرح توجہ نہیں دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہوتا ہے کیپیسٹی کہ بندے میں ایک اہلیت ہو کہ کوئی پالیسی بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرے. کچھ میں کیپیسٹی تھی نہیں، اور کچھ میں کیپیسٹی تھی اور انہوں نے اس کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کیا. تو پالیسی ایسا کوئی نہیں تھی سوائے کہ اپنے ذاتی مفاد کو پروموٹ کریں اور سوسائٹی کو جتنا اس سے مال بنا سکتے تھے وہ بنائیں، اور اس کے علاوہ کوئی پالیسی نظر نہیں آتی تھی. ڈے ٹو ڈے کام چلائے جا رہے تھے، اور کوئی لانگ ٹرم پالیسی سوسائٹی کے حوالے سے بالکل نہیں ہے. اور جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ کسی پالیسی کا حصہ نہیں تھے، بلکہ اپنی ذاتی مفاد کو پروموٹ کرنے کا ایک تسلسل تھا. ڈی سی کالونی میں بہتری لانے کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے اور انہیں کس طرح جنریٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس سوسائٹی میں اتنی خوبصورت، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، اس میں جو فنڈ جنریشن ہے، یہ دیکھیں اس کے دو سورسز ہوتے ہیں مینلی. ایک ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کے پاس جو ایسٹس ہیں کمرشل کی صورت میں، مارکیٹ کی صورت میں، ان سے رینٹ آتا ہے. پھر ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا جو بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اس سے انٹرسٹ آتا ہے. جیسے 2016 میں 1 ارب کوئی 11 کروڑ کے قریب پیسے بینک میں پڑے ہوئے تھے، اور ان سے اچھا خاصا منافع آ جاتا تھا، جو کہ دوسرے وسائل کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جاتا تھا، اور تنخواہیں اور باقی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے کی جاتی تھی.
ابھی صورتحال یہ ہے کہ ابھی 2016 سے اگر کمپیئر کریں تو اس وقت 40-45 لاکھ رننگ ایکسپینڈیچر تھا اس سوسائٹی کا، جو کہ ابھی بڑھ کے 2.25 کروڑ کے قریب ہو چکا ہے۔ اس وقت جو بینک میں پیسے پڑے تھے، جو لوگ بلوں کی مدد میں اپنے چارجز کی صورت میں دیتے تھے، سوسائٹی کے چارجز ہیں، وہ اتنے ہوتے تھے کہ اس سے تنہائی دے کے کافی زیادہ پیسہ جو ہے نا بچ جاتا تھا، اور پھر کرائے آتے تھے کمرشل مارکیٹس کے۔ تو یہ سارے سوچ جو تھے نا، یہ کافی ہوتے تھے، اور مینجمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تنہائیں بھی آرام سے دی جاتی تھی، اور باقی جو ایکسپینڈیچر تھے مینٹنس کے وہ بھی پورے ہو جاتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو 1 ارب 11 کروڑ روپے کے لگ بھگ اماؤنٹ تھی، وہ ابھی میرا خیال ہے کہ چند کروڑ کے رہ گئی ہے، جو کہ میرا خیال ہے وہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا جس طرح ابھی ہے تو 3-4 ملین پر منتھ ہم جو ہے ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ رقم بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں مجھے جو پتا چلا ہے کہ جو فیز 3 اور دوسری جو ڈیولپنگ حصے ہیں، ان کی جو ڈیولپمنٹ چارجز آ رہے ہیں ان سے ڈائیورٹ کر کے اپنی سوسائٹی کے خرچے جو ہیں مینج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، اس کو اگر چیک نہ کیا گیا تو بہت مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن اگر دیکھیں اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے تو سوسائٹی کے اپنے ریسورسز ابھی بھی اتنے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو سکتی ہے، بلکہ پلس میں اور پازیٹو میں جا سکتی ہے۔ برگیڈی صاحب، کابل مارکیٹ اور انڈس مارکیٹ کی ڈی سی کالونی میں کیا اہمیت ہے، اور سابق رجیم نے اس میں کیا معاملہ ٹھیک نہیں کیے؟ دیکھیں، یہ جو کابل کا آپ اگر لوکیشن دیکھیں تو یہ 4-5 جو بلاک ہیں ان کا دل ہے، ان کا سنٹر ہے، اور اس کی اہمیت نیلم کمرشل سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں کے ہر طرف سے جو رہائشی ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کی ویلیو جو ہے باقی کمرشل کی نسبت بہت بہتر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہمیں ابھی پتہ چلا ہے کہ کابل مارکیٹ کو ایک ڈیل کے تحت بندربان کر دی گئی ہے، اور اس کو اتنا انڈر ویلیو کیا گیا ہے کہ مطلب آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ پہ مرلہ اگر قیمت ہے تو 25 لاکھ روپے مرلہ ویلیو لگا کے اور اس کو دے دیا گیا ہے پرائیویٹ اونرز کو۔ تو یہ سوسائٹی کے ساتھ اس سے زیادہ بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ سوسائٹی کے ساتھ اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ 75% لاس بیٹھے بیٹھے سوسائٹی کو دے دیں، اور وہ آپ اس طرح ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان سے آپ نے کیا فائدہ، اور یقیناً انہوں نے فائدہ اس سے حاصل کیے ہیں اس ڈیل میں سے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے نا سامنے آئیں گے۔ انڈس کا جہاں تک معاملہ ہے، انڈس دیکھیں 4 جو پہلے سب سے بلاک ہیں ان میں انڈس، جہلم، راوی، ستلج، تو وہ جو راوی کی مارکیٹ ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا اچھا کمرشل بنا ہوا ہے، اور 100 کے قریب دکانیں ہیں، بینکس ہیں، ان سے اچھی خاصی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، جبکہ اسی کے مقابل جو ہے ستلج میں وہ ساری جو کمرشل ہے اس کو بیچ کے پرائیویٹ اونرز کو دے دیا گیا ہے۔ اگر یہی حساب انڈس کے ساتھ کیا گیا تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس صرف پھر جیلوں والا کمرشل رہ جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی کمرشل نہیں بچے گا۔ تو انڈس کا اور کابل کا جو سوسائٹی کے کمرشل سے نکل جانا ہے، یہ سوسائٹی کے ایسٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہم سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں اس پہ ان کا اثر پڑے گا، کیونکہ ان سے تو کل کو انکم جنریٹ ہونی تھی، اور ہمارے سوسائٹی کے جو رننگ ایکسپینڈیچر ہیں وہ مینج ہونے تھے۔ اگر وہ کمرشل ہی ہمارے پاس نہ رہے تو پھر ہم انکم جنریٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ برگیڈیئر صاحب، ڈی سی کالونی کے کون سے اثاثے غلط طریقہ سے کرپشن کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اور کس طرح واپس آئیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا سور پوائنٹ ہے جی، بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں
کہ اس کو سوسائٹی کو اس بے دردی سے اس کے ایسٹس کو نوچا گیا ہے، بانٹا گیا ہے، اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے اور شیڈی ڈیل کر کے ان میں سے مال بنایا گیا ہے، کروڑوں نہیں اربوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو اثاثے ہیں، یہ جب یہ ابھی اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم اس کی پوری تحقیق کر کے جہاں ممکن ہوا ہم ان کی جو الاٹمنٹ ہے اس کو کینسل کریں گے۔ ہم ریفرنس دائر کریں گے جنہوں نے اس میں سے مال بنایا، جن لوگوں نے اس کو اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر کے آگے لوگوں کو الاٹمنٹ کی، یقیناً وہ اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ جو ہے نا واپس لایا جائے۔ تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ جو سوسائٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے اثاثے جو ہیں ان کی بندربان کی گئی ہے، ان کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے، ان کو کس طرح ریورس کر کے ہم سوسائٹی کے خزانے میں واپس لائیں۔ بریگیڈیئر صاحب، سابق صدر جو سوسائٹی کے، ان کا کہنا ہے کہ کالونی کی باؤنڈری وال بنائی انہوں نے، سیوریج سسٹم بحال کروایا، فضل سینٹر کا گیٹ تعمیر کروایا، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ باتیں ٹھیک ہیں، سیوریج بھی انہوں نے بنوایا اور باؤنڈری وال بھی بنوائی، گیٹ بھی کھلوایا، لیکن سوال یہ ہے، اور ایک اور چیز بھی شاید انہوں نے کلیم کرتے ہیں کچھ، کہ جی ہم نے مین روڈ جو شاہ کوٹ والا گیٹ ہے، اس سے جو انٹرنس والی ڈبل روڈ ہے اس کی کارپیٹنگ بھی کچھ حصہ کروائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس کاسٹ پہ، کیسے کروائی ہے؟ دیکھیں سیوریج کے لیے اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح چینل کو استعمال کرتے ہوئے کینٹ بورڈ سے یا آدمی سے ڈیل کرتے تو وہ کام جو ہے جو انہوں نے پیسے خرچے ہیں اس کے 15ویں حصے میں ہو سکتا تھا، اور انہوں نے کروڑوں روپے اس پہ انڈر ہینڈ یا ویسے جس طرح بھی دیے ہیں ان کو دے کے وہ کام کروایا ہے، جبکہ وہ کام ویسے ہی ہو سکتا تھا۔ آپ ان کو اپنے کیس کو لاجیکلی اگر فائٹ کریں، صحیح فورم پہ فائٹ کریں تو یہ کام ویسے ہی ہو جانا تھا۔ انہوں نے وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ 1 ارب 11 کروڑ روپے تھے، ان میں سے اس طرح بانٹے، 15 کروڑ دے دیا فلانے کو، یہ دے دیا فلانے، تو رشوت دے کے کام کروانا جو ہے نا وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے انٹرسٹ کو گارڈ کرتے ہوئے کم سے کم جو ہے پیسہ جو ہے سوسائٹی کا خرچ ہونے کریں، اور رشوت اور ان کاموں کو آپ اپنے لیگل طریقے سے فائٹ آؤٹ کر کے اپنے کیس کو کنٹیسٹ کر کے لوگوں کو لاجیکلی کنونس کر کے آپ اپنا کام کروائیں، نہ کہ رشوت دے کے تو کوئی بھی کروا سکتا ہے نا جی، وہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کسی ایک صدر، آپ ان کی اہلیت دیکھیں جو ایک کلیم کرتے ہیں، وہ ایک انگریزی کا ایک لیٹر پڑھ کے اس کا جواب ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے۔ انہوں نے کیا کسی سے بحث کرنی ہے، کیا آرگومنٹ کرنی ہے، کیا کسی کو کنونس کرنا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کام انہوں نے کیے ہیں، لیکن اس کی کاسٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس پیسے سے تو ویسے ہی، مطلب جس طرح ابھی یہ سڑک انہوں نے بنوائی ہے، کتنے پلاٹ دیے؟ ان سے ذرا پوچھا جائے نا کہ آپ نے کتنے پلاٹ دے کے جن کی مالیت سے اگر ہم کو فروخت کر کے مارکیٹ پرائس سے فروخت کرتے اور وہ سڑک بناتے تو یہ مین روڈ ساری آخر تک جو ہے وہ کارپیٹنگ ہو جانی تھی، جبکہ وہ آدھی ہوئی ہے اور وہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ جو موجودہ الیکشن کمشنر ہے، کیا کوئی آپ کے اعتراضات وغیرہ کوئی ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کسی لحاظ سے بھی لے ڈاؤن معیار کے اوپر پوری اترتی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات 2 ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کنوینر ہے اس کے لیے پری ریکوزٹ ہے کہ وہ اسسٹنٹ رجسٹرار لیول کا گریڈ 17 کا آفیسر ہو، اور پریفریبلی اپنے اس ضلع کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ 2 ممبر ہونے چاہیے وہ
نیوٹرل ہونے چاہیے اور رہائشی ہونے چاہیے سوسائٹی کے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو دونوں حضرات نامزد کیے گئے ہیں وہ مینوپولیشن کا نتیجہ ہے. وہ ان کے ایکٹیو سپورٹر ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ وہ کمپین کر رہے ہیں, ان کے بل بورڈ لگوا رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے ان پہ خرچ کر رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے پینل کے اوپر. تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک صاف و شفاف الیکشن کرائیں گے اور غیر جانبدار رہیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لہذا ہم نے اس کو رجسٹرار کوآپریٹو کے پاس چیلنج کیا ہے, ان کو یہ چیز باور کرائی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے اس اہل نہیں ہے کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کرا سکے, اور آنے والے چند دنوں میں اس کی ہیئرنگ ہوگی, ہم اپنی آرگومنٹ دیں گے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کمیٹی کو جو لیڈ ڈاؤن رولز اینڈ پروسیجر ہیں اس کے مطابق کیا جائے گا. جعلی ووٹوں کے اندراج کے بارے میں کوئی شکایات ہیں وہ آپ بتا سکیں گے؟ اچھا, اس میں جو ٹوٹل ووٹ ابھی جو پروویژنل ووٹر لسٹ آئی ہیں اس میں 5800 کچھ ووٹس ہیں. اس میں دیکھیں 2-3 ہمیں اعتراضات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈیلیبریٹلی رولز کو بائی پاس کر کے ان کو ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے, مطلب ووٹ کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کی گئی ہے. مثال کے طور پہ کہ جس بندے کے ڈیوز ہیں 3 مہینے سے زیادہ اگر وہ پے نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹر ہے, اور ڈیفالٹر جو ہے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتا چاہے وہ ممبر ہو. ان کے لیے ایک اسپیشل دروازہ کھولا گیا ہے کہ چاہے اس کے 3 لاکھ ہیں 2 لاکھ ہیں, اس کو کہا گیا کہ آپ 25,000 جو ہے وہ دیں اور آپ ووٹ ڈالیں, جبکہ اس کی کوئی پروویژن کوئی پار سیکٹری کے پاس ہے ہی نہیں. پھر ان لوگوں کو جن کی الاٹمنٹ ہی شیڈی ہے, ڈاؤٹ فل ہے, ان کو بیچ میں ووٹر لسٹ میں شامل کیا گیا ہے, جو کہ صرف اور صرف بدنیتی پہ مبنی ہے, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے جو فیور دی گئی ہے اس فیور کی ریٹرن میں ان سے ووٹ لیے جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی رجسٹرار کے پاس چیلنج ہوئی ہے, اور ادھر جو ہے الیکشن سب کمیٹی اس کے پاس بھی چیلنج ہوئی ہے. ابھی ان کا آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, ہمیں پوری امید ہے کہ جب تک یہ ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہوں گی الیکشن نہیں ہوں گے, اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ صاف شفاف الیکشن کے لیے ووٹر لسٹوں کا بالکل ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے مد مقابل جو امیدواران ہیں وہ کئی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور کروڑوں روپیہ وہ اس دفعہ بھی لگا رہے ہیں, پہلے بھی لگایا ہے, تو آپ کا ماضی بے داغ ہے, تو آپ کس طرح ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, اگر فرینکلی پوچھیں کہ اگر پیسے سے میں نے الیکشن جیتا ہے تو میں ہار چکا ہوں, کیونکہ میں پیسے کے حوالے سے قطعاً نہ میرا پینل نہ میں خود پیسے میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں پڑھے لکھے سمجھدار رہائشی ہیں, اور ان کو یہ ڈیرا کلچر, یہ 8 گاڑیاں اور کلاشن کو والے گارڈ, اور ووٹ مانگنے جانا ہے تو 4 گاڑیاں جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں لے کے جانا, یہ ان کو کسی طرح مرغوب نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس سیاسی کلچر کا حصہ نہ بننے کا تہیہ کیا. پہلے دن سے ہم نے کہا ہے کہ ہم نہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے روز کھانے کھلائیں گے, نہ اتنے بل بورڈ لگائیں گے. یہ جو آپ دیکھیں ابھی کینٹ کی کوئی گلی, کالونی کی کوئی گلی, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے کونے قدر میں جو جگہ خالی ملی ہے انہوں نے اسکرین لگا دی. دیکھیں اس الیکشن میں اتنا پیسہ بہانے کی کیا لاجک ہے, کیا وجہ ہے؟ ادھر کوئی سونے کی کان تو نہیں نکل آئی نا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, الیکشن جیت کے اس کے ساتھ کئی گنا اور واپس پیسہ بنایا جائے گا.
تو وہ ایز اے بزنس کر رہے ہیں، جبکہ ہم ایز اے بزنس کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایز اے خدمت کے جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارے پاس نہ اتنے پیسے ہیں نہ ہم لگائیں گے. ہم تو سارے ساتھی مل کے تھوڑا تھوڑا اس پہ توفیق ہم پیسے چندہ ڈال کے تو اپنی کمپین کو چلا رہے ہیں. ہمارا طریقہ کار جو ہے ان سے بہت مختلف ہے. وہ ان لوگوں اپنے سوسائٹی کے رہائشیوں کو اپنی دولت سے، اپنی گاڑیوں سے، اپنے مشہوری کے جو طریقہ کار ہیں ان سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا پیغام جو ہے وہ رہائشیوں کے لیے مختلف ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ ان کا انڈکلیئرڈ جو موٹو ہے وہ ہے سوسائٹی سے پیسہ بنانا، اس کو لوٹنا. تو یہ دونوں میں فرق ہے جی. اور میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ رہائشی ان کو پہچان چکے ہیں، اور جن لوگوں نے مختلف فائدے حاصل کیے ہیں صرف وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے ووٹ کریں گے. جو جینون رہائشی ہے اور جو اس سوسائٹی کا ہمدرد ہے وہ قطعاً ان کو لیے ووٹ نہیں کرے گا. کیا آپ کو بھی کوئی اس سلسلے میں کوئی آفر ہوئی ہے کہ آپ الیکشن کنڈکٹ نہ کریں؟ دیکھیں، مجھے 4 مختلف موقعوں پہ مختلف ذرائع سے کچھ میرے عزیز و اقارب تھے، کچھ دوست احباب تھے، ان کے ذریعے رابطہ کیا گیا اور ان کے ذریعے یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں، کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کوئی جو آپ کا خرچہ ہوا ہے جی وہ ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، تو آپ ہمارے سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں یا بیٹھ جائیں. دیکھیں، میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ان کے ذمہ دار کو یہ جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کے مجھے یہ آفر دیتا. انہوں نے ایسے واعظ استعمال کیے جو کہ عزیز و اقارب ہوتے ہیں اور دوست ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی بات لگے لپٹے الفاظ میں کنوے کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا تھا، تو مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. مجھے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ قناعت کی اللہ نے دی ہے، اور میرے لیے اللہ نے جو وسائل پیدا مجھے دیے ہوئے ہیں وہی کافی ہیں. مجھے اس سوسائٹی سے نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. اگر کوئی دے سکا تو یہ دیکھ کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اس کے شہری رہائشیوں کو ایک ایسی تبدیلی دے کے جائیں گے جو کہ یہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور وہ مثبت تبدیلی ہوگی اور وہ یاد رکھیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ.